إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، رحمتوں، برکتوں اور مغفرت والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ ہمیں یہ ایام، یہ مہینہ، یہ دن اور رات کیسے گزارنے چاہیے؟ جب نبی کریم علیہ السلام خود اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ان ایام کو، ان دنوں کو، اس مہینے کو، اس کے دن اور راتوں کو کیسے گزارتے تھے، یہ جاننا ہم میں سے ہر انسان کے لیے ازحد ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم نے روزہ رکھنا ہو، قیام کرنا ہو، رب کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرنا ہو وہ پیغمبر کے اسوہ کے مطابق ہونا ازحد ضروری ہے، ورنہ ساری محنت، ساری تگ و دو خود اللہ جل شانہ نے ان الفاظ میں، قرآن کریم کے ان الفاظ میں باطل، ضائع اور رد کر دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو میرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو، میرے محبوب کے سنت اور اسوہ کے مطابق عمل کرو، ان دونوں سے روگردانی کر کے میرے کہنے کو پس پشت ڈال دو۔ جب پیغمبر کا طرز عمل نظر انداز کر دو تو یاد رکھو وہ محنت ضائع ہے، وہ عمل باطل ہے۔ تو آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم دن اور رات جو اعمال کرتی ہیں کیا سنت کے مطابق ہیں؟ اگر سنت کے مطابق ہیں پھر ہمیں اللہ سے دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول بھی فرمائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کر کے جو مسنون طریقہ ہے اسی کو اپنانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو طرز عمل آپ کے اصحاب نے ہمیں بتلایا، جو صحیح احادیث میں ملتا ہے کہ اس خیر و برکت کے پیش نظر رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو اس کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اس کے فضائل بیان کیا کرتے تھے کہ تیاری کر لو، رمضان آ رہا ہے۔ اور جب شروع ہو جاتا تو نبی کریم علیہ السلام دنیاوی معمولات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا والے کاموں میں ان دنوں اور راتوں کو گزارتے تھے۔ جن کی نبی کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی، وہ صحابہ کرام بھی عام 11 مہینوں سے ہٹ کر اس مہینے میں خصوصی اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا والے اعمال کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنے انداز سے رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ ہم
جس کو تیاری کہتے ہیں کہ سحر و افطار کی جو ضروری اشیاء ہیں ان کو خرید لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کی تیاری کر لی۔ صحابہ کرام رمضان کی تیاری کس انداز میں کیا کرتے تھے؟ عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد اپنے استاد جناب عبداللہ بن مسعود سے سوال کرتے ہیں، کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ استاد محترم آپ پیغمبر کے اصحاب میں ہیں، مجھے بتلائیے کہ آپ اور دیگر صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کا رمضان کا استقبال کیسے ہوتا تھا؟ آج ہم اپنے لحاظ سے تو سب کام کرتے ہیں، مگر جو صحابہ کا طرز عمل تھا وہ آج ہم نے فراموش کر دیا۔ سنیے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، جب شاگرد نے پوچھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، تو ہماری نظر میں تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ وہ اکٹھی کھجوریں خرید لیتے، بیسن اکٹھا کر لیتے، اسی طرح دیگر سحری اور افطاری کا وافر سامان اکٹھا گھر میں خرید کے رکھ لیتے، مگر وہ صحابہ تھے۔ عبداللہ بن مسعود اپنے شاگرد کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رمضان کا استقبال اس انداز میں کرتے کہ 11 مہینوں میں یا رمضان سے پہلے ایام میں کبھی بتقاضۂ بشریت ہمارا کسی سے الجھاؤ ہو جاتا، کسی سے اونچ نیچ ہو جاتی، تو ہم رمضان کی آمد کے اوپر رمضان شروع ہونے سے پہلے صلح صفائی کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رمضان کا استقبال اس انداز میں کرتے تھے کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے کسی صحابی کے دل میں نہ کسی کے بارے میں کوئی حسد ہوتا، نہ بغض ہوتا، نہ کینہ ہوتا، نہ کسی کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا۔ اگر کسی سے تلخی ہوئی رمضان کی آمد سے پیش نظر ہم سلو کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے بھی صحابہ کرام کا جو طرز عمل اپنایا، مغفرت والے مہینے کا آغاز ہو گیا، ایک عشرہ گزرنے کو ہے، مگر رمضان سے پہلے جن سے لڑائی آج بھی لڑائی، جن سے حسد بغض کینہ آج بھی اسی طرح اپنے دلوں میں پیدا کیے ہوئے بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس مہینے کو، ان ایام کو ہم سمجھتے تو مغفرت والا مہینہ ہے، دن رات اللہ کثرت سے لوگوں کو معاف تو کرتے ہیں، مگر اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتے جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب معاف کرنے لگتے ہیں، جب اپنے بندوں پہ معافی دینے کے لیے نظر کرم فرماتے ہیں، تو 3 اشخاص کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان 3 اشخاص میں سے 3 انسانوں میں سے ایک انسان وہ ہے کہ جس کی کسی مسلمان سے کوئی عداوت ہے، کوئی لڑائی ہے، وہ اس سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب بھی اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں بھئی ان کو چھوڑ دو، ان کو مہلت دے دو، اگر یہ اپنی صلح کر لیں، خود ایک دوسرے کو معاف کر دیں، پھر میری معافی بھی ان کے لیے لکھ دینا۔ جب تک ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ہم صلح نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے انسانوں کو معاف نہیں کرتے۔ مغفرت کا مہینہ تو ہے، اگر ہم اپنی اصلاح کریں، دوسروں سے صلح کریں، آپس میں پیار اور محبت اس رمضان کی برکت سے سارے گلے شکوے، ساری لڑائی جھگڑے ختم کر دیں، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق بجانب ہیں کہ مغفرت کا سوال کر لیں۔ اگر خود معاف نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ صلح نہیں کرتے، اللہ احکم الحاکمین سے معافی مانگتے بھی رہیں۔ یہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ ایسے موسم میں جب فصلیں پک گئی ہوں اللہ سونے کی جو ہے وہ بارش بھی نہ ڈالے، مگر آپ دیکھ لیں کہ ایک اشرا ہو چکا ہے کہ بارشیں، مگر ہم پھر اسی طرح ٹس سے مس ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متنبع کرنا چاہتے ہیں، ضرورت نہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم استسقاء سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے، اگر کبھی کبھار کوئی اعلان کر بھی دے تو چند افراد ہوتے ہیں، اور جب بلا ضرورت ہو رہی ہو، اس کا نقصان پہنچ رہا ہو، پھر بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، موسم جو ہے وہ فصلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، مگر ہم رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود، پیغمبر سے یہ گارنٹی ملنے کے باوجود کہ روزے کی حالت میں روزے دار جو بھی مانگے اللہ عطا فرما دیتے ہیں، ہم گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی نہیں مانگتے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، اس کا فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے، اے اللہ پہلے جو ہماری موجودہ صورتحال ہے کہ گندم باہر سے منگوا کے گزارا ہو رہا ہے، کتنے جو ہے وہ روزے دار لائنوں میں لگ کر جو ہے وہ آٹے کے حصول کے لیے سحری سے افطاری کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ لائنوں میں کھڑے ہو کے گزار رہے ہیں، مگر جو پیداوار ہوئی ہے، اگر یہ موسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم نہ فرمایا تو آئندہ سال اس سے بھی زیادہ سخت صورتحال کا سامنا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مسائل میں شروع میں اور بعد میں روزے کے مسائل ہیں، درمیان میں جو آیت کریمہ نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تاکہ روزے داروں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں میرے اللہ کے بارے میں کہ اللہ قریب ہے یا دور، اللہ کو آہستہ پکاریں یا بلند آواز سے، تو اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے فَإِنِّي قریب کہ میں اللہ انتہائی قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں نزدیک ہوں، پھر بھی کسی کا دل کرے مانگے، کسی کا دل نہ کرے نہ مانگے۔ پوچھنے والے نے تو بعد اور قرب کا پوچھا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر آپ واضح کر دیجئے میں اللہ قریب بھی ہوں، اور ساتھ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، بلانے والا بلاتا ہے، مانگنے والا مانگتا ہے، میں اتنا قریب ہوں کہ اس کی پکار سن بھی لیتا ہوں اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہوں۔ اب ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان سے بھی ان کو آگاہ کر دیجئے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے پیغمبر ان کو یہ تو بتا دیا کہ میں قریب ہوں، کوئی مانگے گا تو اس کو دوں گا بھی، اب ان سے فرما دیجئے ان کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیں، اس کو قبول کر لیں، میرے احکام کو مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لے آئیں۔ کیوں میری بات میرے احکام کو مانیں، مجھ پہ ایمان کیوں لائیں؟ اگر یہ ایسا کر لیں گے لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ایمان اس لیے لائیں، یہ میرے احکام اس لیے مانیں تاکہ یہ ہدایت پا جائیں، ان کو ہدایت نصیب ہو۔ جو میری بات نہیں مانے گا، جو اس اکڑ میں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، جھکے گا نہیں، گڑ گڑائے گا نہیں، مانگے گا نہیں، وہ میری بات نہیں مانے گا اور مجھ پہ حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لائے گا، تو وہ ہدایت سے بھی محروم ہو جائے گا، اس کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ جب باغم باغ بس امام صاحب مانگتے رہے آمین آمین، پتہ نہیں مانگا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے، اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کے ساتھ تضرع کے ساتھ آہوزاری کے ساتھ
یہ عربی لغت کے اعتبار سے چھوٹا بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہوا وہ کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی، اللہ بھی ایسے ہی اپنے سے مانگنے کے لیے، یہ نہیں کہ بس کسی نے دعا مانگی آپ نے آمین کہہ دیا، یہ صرف آمین کے کمنٹ سے بات نہیں بنے گی۔ جیسے رو کے بچہ ماں سے مانگتا ہے، اسی تضرع کے ساتھ کہ اللہ یہ بارش ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہی بارش برساتا ہے، تو ہی روکتا ہے، جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں لے جا۔ اللہ ہماری معاشی معاملات، تیری خزانے تو وسیع ہیں مگر ہم گیس کو ترستے ہیں، پانی کو ترستے ہیں، گندم کو ترستے ہیں، تیری پیدا کی ہوئی نعمتوں کو ترستے ہیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے۔ اب اپنی رقم سے خریدنے کے لیے مہنگی رقم، مہنگے داموں خریدنے کے لیے اشیاء بھی ملک میں نہیں ہیں، وہ بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ اگر اب بھی رمضان کے دنوں کو بھی گزار دیا، یہ اتنی دن سے بارش کا نزول ہو رہا ہے، فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے، مگر پھر بھی ہم اسی طرح جو ہے وہ اپنے گزر اوقات میں مصروف ہیں، اسی طرح ہم اپنے معمولات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حضور نہ گڑ گڑائے، ان دنوں کو اللہ غنیمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ دیے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے گزشتہ رمضان ان کی زندگی میں تھا، آج موجود نہیں۔ اگر اس کو بھی ہم نے کاروبار کے بارے میں سوچتے ہوئے اسی طرح جو ہے وہ سحر و افطاری کی تیاری میں ہم نے یہ ایام بھی گزار دیے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ زندگی میں یہ ایام آئیں گے یا نہیں۔ اب تو توبہ اور دعا ہر انسان پہ فرض ہے۔ جو ہمارے حالات ہیں، جس ایمرجنسی سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم کتنی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہمیں توبہ کی، استغفار کی، اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو روزے دار روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے حقیقی عبادت جو ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس میں اللہ سے دعائی مانگتے ہیں، تو اصل عبادت وہ دعائی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ روزہ عبادت ہے، یہ روزے کی عبادت بھی حقیقت میں دعائی ہے۔ سحری کی دعا ہو، افطاری کے وقت کی دعائیں ہوں، روزے کی حالت میں دعا ہو، یہ روزے کا ہمیں اس دعا کی قبولیت ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ روزہ اور اسی طرح قرآن یہ کل قیامت کے دن روزے دار کے بارے میں، قرآن اپنے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے والے کے بارے میں اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ تو جیسے ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح تلاوت قرآن کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور سلف صالحین اس مہینے کو تلاوت قرآن کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اس مہینے کی دن اور رات کو تلاوت قرآن کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اسی طرح جو صدقے خیرات کے ایام ہیں، یہ مہینہ صدقے خیرات کا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیز آندھی کی مانند، طوفان کی مانند اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو یہ صدقے خیرات کے ایام ہیں، دن اور رات جتنا عام دنوں میں صدقے خیرات کا اجر ملتا ہے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ وہ 70 سے لے کر 700 گنا تک اس میں جو ہے وہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ آج اس کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ملکی حالات سے باخبر ہیں، اپنے ارد گرد عزیز رشتہ دار، اپنے گلی محلے کے وہ افراد جو سفید پوش ہیں، سوال بھی نہیں کرتے، اللہ کا دیا ہوا مال ان پہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ مال میں 70 سے لے کر 700 گنا تک اضافہ فرما دے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ نے ہر مسلمان سے، ہر اپنے بندے سے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تجھے دنیا ہی میں اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ ادا کروں گا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جیسے روزے کی فضیلت ہے کہ روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان کی راتوں کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا،
اس کی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنے سے اللہ زندگی کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جو امام کے ساتھ مکمل قیام کرتا ہے، یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ اس نے قیام کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اتنا دیتے ہیں جیسے ساری رات اس نے قیام کیا ہو۔ عشاء سے لے کر فجر تک قیام کرنے والے جتنا اجر عطا فرماتی ہیں اگر امام کے ساتھ مکمل قیام کرنے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں 23، 25 اور 27 کی رات جو ہے باجماعت قیام اللیل کروایا ہے۔ یاد رکھیے جس نماز کو ہم تراویح کہتے ہیں، اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اسی کو عام دنوں میں تہجد کی نماز کہتے ہیں، اسی کو رات کی نماز کہتے ہیں۔ یہ تراویح، قیام اللیل، تہجد یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارا سال ادا کیا کرتے تھے، اور رمضان میں آپ نے یہ قیام 3 راتیں صحابہ کو باجماعت کروایا۔ صحابہ کی خواہش تھی کہ یہ مسلسل آپ کروائیں، مگر آپ نے اس خدشے کے پیش نظر، خود حدیث میں وضاحت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ ارادہ میرا بھی ہے، خواہش تو ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا درد تھا۔ فرمایا کہ کہیں اللہ کو رمضان کے مہینے میں اس طرح کے باجماعت قیام پسند نہ آ جائے، پھر اللہ فرض کر دیں تو میری امتیوں پر یہ مشقت ہوگی۔ اس خدشے کے پیش نظر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں قیام کروا کے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انفرادی قیام پورا سال کیا کرتے تھے، یہ وہی تہجد کی نماز ہے، کیونکہ رمضان میں خاص اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ باجماعت کا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں اہتمام بھی فرما دیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب فرضیت والا جو خدشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وحی کا نزول اب ختم ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کا جو ہے وہ باجماعت اہتمام فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام 3 راتیں کروایا، صحابہ کرام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی اپنی استاذہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اماں جان بتلائیے رمضان کی راتوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام تھا، جو رات کے نوافل تھے، ان کا انداز اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان کے نوافل کا پوچھا ہے تو سن لے، رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہم نے 3 راتیں قیام کیا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں ہم صحابہ کو باجماعت قیام کروایا، وہ 8 رکعات تھیں اور 7 وتر تھے، یعنی 3 وتر اور 8 رکعات، 11 رکعات تھے۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کے دور کا جب باجماعت اس کا خصوصی اہتمام کیا گیا، اس وقت کی صحابہ کرام کا انداز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو قرائے کرام تھے، حفاظ تھے، ان کو باجماعت 11 رکعات قیام کروانے کا حکم دیا تھا۔ اور خود حضرت صائب بن یزید ہی کی روایت موجود ہے، اور اسی طرح یہی حضرت ابی بن کعب، جن کو حضرت عمر نے 11 رکعات لوگوں کو باجماعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیام جا کے کرتے ہیں۔ جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر کی خواتین کہتی ہیں آپ بڑے اچھے قاری ہیں، ایسے عمدہ قاری تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری تلاوت سنوں، تم تلاوت کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہتا ہوں۔ یہ ایسے عمدہ قاری تھے۔
خواتین نے کہا کہ آپ ہمیں بھی قیام کروائیں، تجھے 8 رکعت پڑھا کے اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ماجرا شیئر کرتے ہیں کہ اس طرح خواتین نے اصرار کیا تو میں نے 8 رکعت پڑھا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو یہ ساری روایات، اسی طرح بہت ساری کتب حناف میں بھی یہ صراحت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو مسنون قیام، جس کو رمضان میں تراویح کہا جاتا ہے، وہ 11 رکعت سے زائد نہیں ہے۔ سنت 11 رکعت ہیں، 3 وتر ہیں اور 8 رکعت ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی جیسے ہم دن کو روزہ رکھتی ہیں، رات کو قیام کا ضرور اہتمام فرمانا چاہیے۔ تو قیام کے ساتھ ساتھ وتر، اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے یا سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کے طرز عمل سے وتر کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نوافل میں سے رات کی آخری نماز جو ہے وہ وتر ہونی چاہیے۔ یہ فضیلت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نے وتر پڑھ لیے، اب کیونکہ سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں، ذرا جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اب آپ نے وتر پڑھے تھے، اب دوبارہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وتروں کے بعد خود 2 نفل پڑھ کے بتلا دیا کہ وتر کے بعد بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں، مگر دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح یہ جو ٹوچ سسٹم چلتا ہے کہ رات کو وتر پڑھ لیا، اب 1 رکعت پڑھ کے پیچھے جو ہے وہ طاق کو جفت کریں گے، پھر نفل پڑھیں گے، اس کے بعد آخر میں وتر پڑھیں گے، یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نہیں ہے۔ بس صرف فضیلت یہ تھی کہ آخر میں پڑھنے چاہیے تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک رات میں ایک ہی بار وتر ہے۔ بس مسئلہ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے آپ نے وتر پڑھ لی، اب دوبارہ نفل پڑھیں گے، دوبارہ وتر نہیں پڑھیں گے۔ یہ باقی ساری باتیں جو ہے وہ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر 1، 3، 5، 7 اور 9 تک ثابت ہیں، زیادہ معمول 3 کا ہے۔ مگر جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بعض احباب کیا کہتے ہیں کہ 3 امام پڑھاتا ہے، وہ 2 پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی گپیں لگاتے ہیں، تیسرے میں شامل ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1 پڑھا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ویسے بھی سمجھ لیں کہ آپ مسافر ہیں، امام مقیم ہے، اب آپ نے سفر والی 2 رکعتیں پڑھنی تھیں، اب آپ یہ سمجھیں کہ میں تو تیسری رکعت میں شامل ہوا ہوں، ساتھ ہی سلام پھیر دوں، یہ مسئلہ، یہ بات درست نہیں ہے۔ جس امام کی آپ نے اقتداء کی ہے، اور اقتداء کا تقاضا جو وہی ہے کہ جو امام نے جتنی پڑھی ہیں آپ اتنی پڑھیں گے۔ اگر تیسرے وتر میں بھی کوئی شامل ہوا، اس نے 2 بعد میں پڑھنی ہیں، 3 مکمل کرنی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر مقیم امام کے پیچھے آخری 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، وہ ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، اگرچہ مسافر ہے۔ اکیلا پڑھتا ہے تو شرعی رخصت موجود تھی، 2 پڑھ لیتا ہے، مگر اب امام کے ساتھ مل گیا ہے تو اب اس نے 4 مکمل کرنی ہے، 2 پہ سلام نہیں پھیرنا، کیونکہ اب وہ امام کے ساتھ با جماعت پڑھ رہا ہے۔ جماعت میں جو امام نے جتنی پڑھی ہیں وہ اس نے مکمل کرنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اس کے ساتھ مل جاؤ، جو ملے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے وہ بعد میں مکمل کر لو۔ اب آپ امام کے ساتھ ملے ہیں تو امام والی آپ نے رکعت پوری کرنی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام ان ایام میں اور بالخصوص آخری عشرے میں خاص سارے دنیاوی کام چھوڑ کے اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے جو ہے وہ ان دنوں کو خاص کر لیتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کہ ہماری زندگی میں صحت و عافیت میں یہ ایام ایک مرتبہ پھر اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں ان کی ضرور قدر کرنی چاہیے۔ اور روزے کی حالت میں یہ اعمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرتے تھے میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، لیٹ آنے والوں کے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ روزے دار کو روزے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ان ایام میں کثرت سے جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ جیسے دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے، یہ سارے وہ کام ہیں جو مشروع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو افطار کروانے کا اجر ہے وہ آپ گزشتہ خطبہ میں سن چکے ہیں کہ کسی کی افطاری کا اہتمام کر دینا اپنی حیثیت کے مطابق، جیسی بھی حیثیت ہے ویسی کسی کی افطاری کروا دینا،
اس کا اتنا اجر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجر الصائم، روزے دار کو بھی اجر پورا ملتا ہے، اس میں سے کمی نہیں ہوتی، مگر جو اس کا روزہ افطار کرواتا ہے خواہ ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ روزے دار کو روزہ رکھنے کا جتنا ثواب دیتے ہیں اتنے ہی روزہ افطار کروانے والے کو بھی دیتے ہیں۔ یہ سارے مشروع کام ہیں جو ہمیں ان دنوں میں کرنے چاہیے۔ ہمیں اللہ کا دیا ہوا مال بے دریغ خرچ کرنا چاہیے، غریب غربا کی امداد کرنی چاہیے، اور جو فدیہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے انہوں نے اپنے ایک مہینے کا ایک وقت کا کھانا، جو مہنگائی چلتی ہے وہ کم از کم 200 روپے کا ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، اس حساب سے پورے مہینے کا فدیہ یہ شروع رمضان میں دے سکتے ہیں۔ یہ فدیہ ان دائمی مریض جو کبھی صحتیاب ہونے کی امید نہیں ہے یا پھر وہ ضعیف اور بوڑھے ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے، جب اکٹھا شروع رمضان میں دے سکتے ہیں، اور جو فطرانہ ہوتا ہے وہ عید سے 1-2 روز قبل ہی دیں گے، اس کا اس وقت کے موجودہ ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ نصاب آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔